ایک بھومیار تھا، دنیا کو ٹھک کر کے جا رہا تھا. بیٹے سے بولا بیٹا میں فرشتے کو بھی ٹھگنا چاہتا ہوں. تو بیٹا بولا کیسے؟ کہا جب میں مر جاؤں تو مجھ کو پرانی قبر میں دفن کرنا، نئی قبر میں دفن مت کرنا. تو بیٹا بولا ابا نیا مردہ نئی قبر میں جاتا ہے، پرانی قبر میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا جب پرانی قبر میں دفن کرو گے فرشتہ آئے گا پوچھنے کے لیے تو اس کو بھی چکما دے دیں گے. ابھی تو پوچھ کر کے گئے تھے، کیا بار بار دماغ خراب کرنے کے لیے آ گئے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، آپ جواب دیجئے. دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، بیٹی والے نے جو یہ گاڑی دیا ہے کس کو دیا؟ بیٹی داماد کو. بھینس دیا کس کو؟ بیٹی داماد کو. سامان دیا کس کو؟ بیٹی داماد کو. اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی. یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے. بیٹے کو دنیا مل جائے گی، باپ بیٹے کی جگہ جہنم میں جانا جائے گا. ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، یہی ایمان تو ہے، یہی آخرت تو ہے، یہی تو جنت ہے جو ہمارے پاس آخری پنجی ہے. بیٹے کی دنیا بنانے کے چکر میں ہم اپنی آخرت کو برباد نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں گے، بغیر ڈیمانڈ کے اپنے بچے کا نکاح کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اگر فری میں ملا تو چھوڑیں گے نہیں. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی. سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی. بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان. رسم تلک اب عام ہوئی ہے، کام ہے کتنا گندا. لڑکی والوں کے ہی گلے میں لگ جاتا ہے پھندا. بیچ رہے ہیں یہ لڑکے 2 پیسوں میں ایمان. بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان. بات ہوئی تھی 200 باراتی، منگنی میں بس 30. کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420. بے دعوت کے کھاتے کیوں ہے یہ زائد مہمان. بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان. پیغام ختم ہو گیا. تھوڑا سا جلسہ میرے حصے کا باقی رہ گیا ہے. 5 سے 7 منٹ کا میرے حصے کا جلسہ باقی ہے. میں آپ کو دوبارہ پھر دعا دیتا ہوں کہ اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے. اگر آپ سب کے سب چلے جاتے تو آپ کا مہمان آپ کے سامنے رسوا ہو جاتا. آپ نے میزبانی کا حق ادا کر دیا کہ جلسے میں اصل میزبانی یہ ہے کہ سنانے والا سنائے اور سننے والا دل سے سن لے. اصل میزبانی یہ ہے. میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو محشر کی رسوائی سے بچائے. دھیان سے سنیے گا. جوانوں کے حوالے سے آخری پیغام. ہمارا جوان سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جوانی میں سوئیں گے، بڑھاپے میں جاگیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دھیان سے سنیے گا. آخری پیغام جوانوں کے حوالے سے دے رہا ہوں. اور جلسہ چمکتی ہوئی پیشانی ہمارے جوانوں کے واسطے قبولیت کی گھڑی. میں اپنے جوانوں کے واسطے دعا کرتا ہوں اللہ دین دنیا دونوں کی بھلائی سے ہمارے جوانوں کو مالا مال فرمائے. ہمارے جوان 3 چیزوں میں پیچھے ہیں، 3 چیزوں میں آگے. جس میں پیچھے ہونا چاہیے اس میں آگے، اور جس میں آگے ہونا چاہیے اس میں پیچھے. ہمارا جوان کس میں پیچھے؟ کاروبار میں پیچھے، تجارت میں پیچھے. 100 میں صرف 5 جوان تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں. 95 گول. ہمارا جوان کس میں پیچھے؟ نوکری میں پیچھے. 100 میں صرف 2 جوان نوکری کرتے ہیں. 98 گول. ہمارا جوان کس میں پیچھے؟ تعلیم میں پیچھے. 100 میں کتنے جوان تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی. اقوام متحدہ نے لکھا کہ پوری دنیا میں 150 کروڑ لوگ جاہل ہیں، اور سب سے زیادہ جاہل کس ملک میں رہتا ہے؟ اقوام متحدہ نے لکھا وہ ہندوستان ہے.
اور ہندو مسلمان میں سب سے زیادہ جاہل کون ہے؟ اقوام متحدہ نے لکھا مسلمان ہیں۔ 62% مرد جاہل ہیں، 72% عورت جاہل ہے۔ ہمارا جوان 3 چیزوں میں آگے، آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ کس میں؟ ڈانس میں آگے۔ سلمان خان نے نبی کے شہر ریاض میں جا کر کے ڈانس کیا اور محمد بن سلمان نے ڈانس کو دیکھا۔ ڈانس میں مسلمان آگے، ڈانس میں ہمارا جوان آگے۔ نبی کے شہر میں مسلمان ڈانس کر رہا ہے، مسلمان ڈانس دیکھ رہا ہے۔ ہمارا جوان ڈانس میں، گانے میں آگے۔ ہمارا جوان کس میں آگے؟ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، شراب میں آگے۔ جنوری کے جشن میں مسلمان اتنا دارو پیتا ہے کہ سب کا ریکارڈ توڑ دیتا۔ جنوری کا جشن ہوتا ہے، مسلمان اتنا دارو پیتا ہے، اتنا دارو پیتا ہے کہ دوسرے کا ریکارڈ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جب محرم کا ماتم ہوتا ہے، مسلمان جوان لاٹھی کھیلنے کے لیے اتنا دارو پیتا ہے، اتنا دارو پیتا ہے کہ سب کا ریکارڈ توڑ دیتا ہے۔ ہمارا جوان کس میں آگے؟ زنا میں آگے۔ کیسے؟ 20% بچے اسکول میں آتے ہیں، باپ کا نام نہیں لکھاتے، ماں کا نام لکھاتے۔ 20% بچے اسکول میں آ رہے ہیں، ماں کا نام لکھا رہے ہیں، باپ کا نام نہیں لکھا رہے ہیں۔ ہیڈ ماسٹر نے پوچھا، بیٹا باپ زندہ ہے، زندہ باپ کا نام لکھا دو، باپ مردہ ہے، مردہ باپ کا نام لکھاؤ، ماں کا نام کیوں لکھاتے ہو؟ بچے کا جواب سنیے، میں تو دنیا کا بدقسمت بچہ ہوں، ماں باپ نے گناہ کیا، زنا کیا، اس کے نتیجے میں پیدا ہوا، ماں باپ کا قصور تھا، نقصان ہمارے سر آیا، مجھ کو ماں تو ملی، باپ سے محروم رہا۔ ایک جوان آیا رسول اللہ کی مجلس میں کہ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنے کے لیے آیا۔ نعرہ تکبیر سے مجلس بلند ہوگی، سبحان اللہ۔ جوان آیا ہے جلسے میں، نبی کی مجلس میں کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، چاروں طرف سے نعرہ لگا جیسے آپ کا چندہ آتا تھا 30,000، تو دونوں ہاتھ سے آپ نعرہ بلند کرتے تھے۔ جوان آیا جلسے میں کلمہ پڑھنے کے لیے، نعرہ لگا، جوان قریب آیا، اللہ کے رسول نے کہا سبحان اللہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ جوان مگر کھڑا ہے، میری ایک شرط ہے۔ اب سارے لوگ سوچنے لگے کلمہ بھی پڑھنا چاہتا ہے، شرط بھی رکھنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے قریب بلایا، بیٹا ادھر آؤ، کیا شرط ہے؟ کہ میں رات دن زنا کرتا ہوں، کلمہ پڑھ لوں گا مسلمان بن جاؤں گا، زنا میں چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے جب تک مجھ کو زنا کی اجازت نہیں دی جائے گی میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ سب کا سر چکرا گیا کہ یہ پاگل ہے، ہاتھ ہے یا پھول ہے، کہاں سے آیا؟ اللہ کے رسول حکیم تھے، دماغ لگا کر کے بات کیا، او جوان قریب ہو جاؤ، میں تم کو بشارت دیتا ہوں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان تم ہو جاؤ، میں رسول اللہ تم کو زنا کی اجازت دیتا ہوں۔ سارے لوگ حیران ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ جوان بڑا خوش ہوا کہ میں مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، جوان مبارک ہو، میں تم کو زنا کی اجازت دیتا ہوں، 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو منہ کالا کرو، وہ کسی کی ماں نہ ہو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو۔ جوان کا سر چکرا گیا، اللہ کے رسول آپ اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے کہا او جوان 100 مرتبہ سوچ لینا، اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے، اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو قتل کر دو گے، اگر تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے، اگر تمہاری بیوی کے ساتھ بہن کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے، لیکن زنا کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لینا، تم جس عورت کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے۔ نیکیاں تیری ترازو میں تلے یا نہ تلے، داغ پھر تیرے گناہوں
کہ دھلے یا نہ دھلے داغ پھر تیرے، آج ہی کر لے گناہوں سے تو اپنے توبہ، آج ہی کر لے گناہوں سے تو اپنے توبہ، اللہ جانے کل تیری آنکھ کھلے یا نہ کھلے، اللہ جانے۔ ہاتھ اٹھائیے ہمارے جوان، جوانی میں بگڑیں گے بڑھاپے میں سدھریں گے انشاءاللہ۔ خیر، ہم دیکھ رہے ہیں، تھوڑا جلسہ سے ہم کو فارغ ہونے دیجئے، اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں۔